اور استاذہ جیسے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تبدیلی کے لیے ماحول کتنا زیادہ ضروری ہے، یعنی اگر تبدیلی کے مرحلے سے ہم گزرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماحول کی امپورٹنس کیا ہے، کیسے ماحول میں ہم رہیں؟ صحیح بیٹا، بات یہ ہے، وہ کسی نے کہا کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے۔ اب جس طرح کے ماحول میں رہو گے، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم بات کر رہے تھے اچھی اور بری صحبت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بری صحبت کی مثال دی جیسے بھٹی جھونکنے والے کی مثال ہے، کہ کوئی بھٹی جھونکنے والے سے نہ دھواں لینا چاہتا ہے نہ چنگاریاں، لیکن پاس بیٹھے گا تو چنگاری کپڑے جلا بھی سکتی ہے اور دھواں لباس کو سیاہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے کہ خوشبو اگر وہ نہیں بھی خریدنا چاہتا، اگر وہ خوشبو براہ راست استعمال نہیں بھی کر رہا، تو خوشبو کے ماحول میں رہے گا تو خوشبو جو ہے یعنی اس کے لباس پر، اس کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور وہ خوشبو دوسرے بھی محسوس کریں گے جب وہ اس ماحول سے اٹھ کر کہیں اور جائے گا۔ تو ماحول اثر انداز ہوتا ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول کے اثرات سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے اپنے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کرنا بہت زیادہ ضروری۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اچھا ماحول کہاں سے لے کے آئیں، یعنی بات یہ ہے کہ اچھا ماحول کہاں سے نصیب ہو۔ دیکھیں، دو راستے ہیں، تلاش فائدہ دیتی ہے، اور دنیا سے بھلائی اٹھ نہیں گئی، بھلے لوگ مل جاتے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ہر طرف راستے مسدود ہو جائیں تو اپنی دنیا آپ پیدا یعنی آپ بھلائی کا ایک ماحول پیدا کریں، کیونکہ مومن تو جہاں بھی ہوگا نفع مند ہوگا، اور جب وہ نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا لوگوں کے ساتھ، اس کے تعلق کی بنیاد ہی ہے کہ اس نے نیکی کی بات کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، تو نیچرلی وہ ایک اچھا ماحول یعنی بننے کا آغاز ہوگا۔ تو جب اچھا ماحول بنے گا تو اس سے لوگ نفع اٹھائیں گے، اور خود بھی انسان نفع اٹھاتا ہے۔